ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کا فرض ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت، محبت اور اللہ پروردگار کی تعلیم میں مومن کو باتیں بتانا ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ پروردگار کا علم ہے۔ ایک عبادت فرضی ہے اور ایک عبادت نفلی ہے۔ جب کوئی فرضی عبادت جانتا اور کرتا ہے تو اس کی عبادت نفلی قبول کی جاتی ہے، ورنہ شیطان ہے اور شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان وہ ہے جس سے اللہ پروردگار ناراض ہے، اور شیطان کا پیروکار وہ ہے جو شیطان کی پیروی میں وہی کرتا ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے بندے کی صحبت میں دین کی تعلیم نہیں حاصل کرتا تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں جسے وہ دین کہتا ہے۔ اور بڑی کمبختی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ کوئی دین نہ ہو اور اسے دین کہہ دے۔ نصیب والا وہ ہے جو دین کو دین کہتا ہے، اللہ کو اللہ کہتا ہے، نبی رسول کو نبی رسول کہتا ہے، ماں باپ کو ماں باپ کہتا ہے، اور اپنی بیوی کو بیوی کہتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں اگر کوئی یہ سنتا نہیں تو اسے پتہ ہی بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے نا پتے کو وہ اتنا بڑا پتہ جانتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس وہ اللہ کو اللہ تو کہتا ہے، لیکن جو اللہ کو اللہ کہتا ہے اللہ ویسے نہیں چاہتا، اللہ ویسے نہیں بتاتا۔ اب جب اللہ ہی ایک بات نہیں چاہتا اور اللہ ویسے نہیں بتاتا، اس کے بتانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بس یہی وہ بات تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے شیطان تو نے میرے حکم کا انکار کیوں کیا؟ تو بڑی حکمی عبادت کرتا آیا تھا، میں جو حکم دیتا تھا مان لیا کرتا تھا۔ آج تو نے کیا کیا؟ میرے حکم کا انکار کر دیا۔ ایک تو حکم کا انکار کر دیا اور ایک میں نے کہا تھا۔ اب فرق ہے، ایک فرضی عبادت ہوتی ہے، ایک نفلی عبادت ہوتی ہے۔ فرضی عبادت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے وہ ہے، اور جو اللہ پروردگار حکم کی تعلیم میں بتاتا ہے وہ ہے۔ اور اگر اللہ حکم نہ دے تو پھر کیا ہے؟ ہمارا عمل ہے، ایک عمل طبی عمل ہے، فطری عمل ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا ثواب ہے کہ اللہ کے حکم میں کھا رہے ہیں نا، کہ اللہ پروردگار نے ایک اپنے فعل میں ہمارے اندر بھوک پیدا کر دی ہے، ہمارے اندر پیاس پیدا کر دی ہے، ہمارے اندر اللہ نے نقطہ پیدا کر دیا ہے، میاں بیوی بنا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فعل میں اللہ پاک نے ہمیں فطرت دے دی ہے۔ اب کوئی فطرت پر عمل اللہ کے حکم میں کرتا ہے کہ اس کا حکم ہے بھوک لگے تو کھاؤ، پیاس لگے تو پیو، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمی عبادت ہے۔ حکمی عبادت ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار نے ہمیں فطرت یہ پیدا کر دی ہے۔ اب جب کوئی فطرت اللہ کے حکم میں مانتا ہے تو یہ نفلی عبادت ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ کافر مشرک کو ثواب اس لیے نہیں ملتا کہ فطرت میں تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم میں نہیں کرتا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ایک فرضی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے۔ فرضی عبادت میں فطرت کی بات نہیں ہوتی، ہمارے عمل کی بات نہیں ہوتی۔ فرضی عبادت میں اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم کی تعلیم میں پورا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرضی عبادت ہوتی ہے۔ فرضی عبادت کرنے والے کی نفلی عبادت قبول ہے، اور جو فرضی عبادت نہیں کرتا اس کی نفلی عبادت تو ہوتی نہیں، یہ تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اس نے حکم مانا ہوتا ہے اور حکم دینے والا جو اللہ ہے اس کو وہ مانتا ہی نہیں۔ جیسے اللہ نے پوچھا اے شیطان
تو میرا حکم مانا کرتا تھا، آج میرے حکم کا بھی انکار کر دیا، اور حکم دینے والا جو اللہ ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب ایسے ہی آپ اس بات کو سمجھیں کہ فرضی عبادت کیا ہے اور نفلی عبادت کیا ہے۔ فرضی عبادت جو ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور نفلی عبادت جو ہے یہ اوور ٹائم ہے، یعنی زیادہ وقت لگانا ہے۔ اب اگر مالک چاہے تو زیادہ وقت لگوا لے، پھر اس کی اجرت بھی دیتا ہے، اور اگر مالک اوور ٹائم زیادہ وقت نہ لگوانا چاہے تو وہ اجرت کیوں دے گا؟ اس لیے نفلی عبادت میں ہمارا عمل اور محبت ہوتی ہے، لیکن فرضی عبادت میں اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم پر روزہ بھی میں نے فرض کیا ہے، اور روزہ رکھنے کی تعلیم بھی میں دیتا ہوں۔ جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ فرضی عبادت جب وہ ادا کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آنکھ بھی میں دیتا ہوں، اور آنکھ میں حلال دیکھنے کا حکم بھی میں دیتا ہوں، کان بھی میں دیتا ہوں، اور کان سے حلال سننے کا حکم بھی میں دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو آنکھ میں دیتا ہوں، آنکھ سے دیکھتا جب وہ ہے اور وہ طبی عمل فطری عمل ہوتا ہے تو اسے ثواب بھی دیتا ہوں، اور غیر فطری عمل ہوتا ہے تو اسے کی باز پرس بھی کرتا ہوں۔ اب اگر آنکھ میں کسی کو دیتا ہوں تو وہ دیکھنے کے قابل ہے، کان دیتا ہوں تو وہ سننے کے قابل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرضی عبادت یہ ہے کہ میرا حکم ہوتا ہے تب حکم کی تعلیم میں کوئی عمل کرتا ہے تو اب چاہت بھی میری ہے، اور چاہت میں اجر بھی میں دیتا ہوں۔ اب میں ہی میں ہوتا ہوں، کسی کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ روزہ جو ہے نا، در حقیقت اس میں اللہ ہی اللہ ہے۔ فرمایا جب کوئی روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اللہ ہوتا ہوں، اور جب کوئی روزے میں جزا دیکھتا ہے تو جزا بھی میں اللہ دیتا ہوں۔ اس میں اللہ ہی اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے فرضی عمل کرنے والا اللہ اکبر کتنا مبارک کے لائق ہے، جس نے روزہ فرضی رکھا ہے، نماز ادا کی ہے، حج کیا ہے، فرضی کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا نصیب والا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایسی ہے جیسی آنکھ آ گئی، اب وہ اللہ کے حکم میں دیکھتا ہے، کان آ گیا اللہ کے حکم میں سنتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھ آ گئی وہ فطرت میں دیکھتا ہے، کان آ گیا وہ فطرت میں سنتا ہے۔ یہ تو کافر مشرک بھی کرتے ہیں، فطرت پر تو عمل ان کو بھی ملا ہوتا ہے، لیکن اب روزے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، بھوک آ گئی ہے، بھوک آ گئی ہے، ادھر بھوک مٹاتے ہیں اللہ کے حکم میں ثواب ملتا ہے، ادھر بھوک آ گئی ہے، پیاس آ گئی ہے، بالغ ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، لیکن شادی ہو گئی ہے لیکن شادی والا کام نہیں کرتے، بھوک لگ گئی ہے لیکن بھوک میں کھاتے نہیں، پیاس لگ گئی ہے پیاس میں پانی نہیں پیتے۔ اور جدھر روزے میں یہ اللہ پروردگار اونچا ثواب دیتا ہے کہ فرضی عبادت ہے، ادھر دیکھیے نفلی عبادت کے اندر کیا عبادت ہے، پوری زندگی جب ہم اللہ کے حکم میں فطرت کو پورا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، پانی پیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی کو بھوک لگی ہو، بھوک لگی ہو، کھانا نہ کھائے، پیاس لگی ہو، پانی نہ پیے تو یہ حرام کی موت ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ اب یہ حرام کی موت مر گیا ہے۔ فرضی عبادت میں اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور اللہ پروردگار کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں اللہ اکبر اللہ کی مرضی اللہ کی محبت مان لیتا ہے، اللہ کے فعل کے مطابق اپنا عمل بنا لیتا ہے، لعلکم تتقون متقی ہو جاتا ہے۔ اب فعل اللہ کا ہے جو اللہ پاک نے اپنے حکم میں ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھیے فعل اللہ کا کیا ہے جو اللہ نے اپنے حکم میں ہمیں دیا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، اب اللہ نے اپنے حکم میں اپنے فعل کو ظاہر کیا ہے کہ جو اللہ کہتا وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں عبادت ایک نفلی پوری زندگی کی دی ہے کہ بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، پیاس لگنے پر پیتے ہیں۔ اب اللہ اپنی چاہت میں، اپنی محبت میں، اپنے فعل جو ہمیں اللہ نے عمل کی صورت میں دیا ہے اس عمل کو منع کر دیا ہے کہ اب بھوک لگے تو نہیں کھانا، اب پیاس لگے تو نہیں پینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب عمل کو منع کر دیا اور اپنے فعل سے اللہ
ہمیں اپنی محبت میں اپنی چاہت میں لے کر آ گیا ہے کہ میں اپنی حمد و ثنا جب کرتا ہوں، میں اپنی جب تعریف کرتا ہوں، بے عیبی بیان کرتا ہوں، تو میں پتہ کیا کہتا ہوں کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں کہ نہ کھاتا ہوں، میں اللہ وہ اللہ ہوں نہ پیتا ہوں، میں اللہ وہ اللہ ہوں نہ جسے مباشرت کرنے کی ضرورت ہے، محتاجگی ہے، میں اللہ بڑا اللہ ہوں۔ اب میں تمہیں اپنی محبت میں کیا کہتا ہوں، تم بھی نہ کھاؤ، تم بھی نہ پیو، تم بھی روزے میں مباشرت نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میری چاہت میں میری محبت ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں کہ جو میری حمد و ثنا میں خود اپنے لیے کرتا ہوں وہی تمہیں توفیق عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہے روزہ۔ لعلکم تتقون میں جب کوئی اللہ کا یہ حکم پا جاتا ہے جو کہ فرضی عبادت ہوتی ہے، اب اس کی نماز فرضی قبول ہو جاتی ہے، اس کا حج فرضی قبول ہو جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ فرضی قبول ہو جاتی ہے، اور جو اللہ پروردگار کی اس بات کو نہیں جانتا وہ فرضی عبادت کو عبادت اس طرح نہیں بناتا جس طرح اس کا حکم اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیوٹی نہیں ہوتی، اور ڈیوٹی پر اوور ٹائم لگایا جاتا ہے۔ اس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے پاس کان نہیں ہوتا، کان سے سنا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہوں تو اوور ٹائم لگے نا، ڈیوٹی ہو تو آگے کام بنے نا۔ اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ پاک نے یہ روزہ بخشا ہے۔ اب فرمایا کہ تم سے پہلوں کی بھی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی تاکہ وہ روزہ رکھیں اور متقی بن جائیں۔ میں نے پہلوں کو بھی ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اوور ٹائم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اب یہ ہے نفلی عبادت جس میں ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں۔ کیا کس نے ہوتا ہے؟ ہم نے خود کیا ہوتا ہے۔ فرضی ڈیوٹی میں ایسے نہیں ہوتا، مالک نے ہمیں ڈیوٹی دی ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار نے جب فرض ادا کروایا ہے تو خود ہی ڈیوٹی دی ہے، خود ہی ڈیوٹی کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں ایسے ایسے کرنا۔ نفلی بات میں ایسے نہیں ہوتا، نفلی بات میں ہوتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، کیا میں نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں نفلی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ روزے میں ایسے نہیں ہوتا، میں نہیں کرنا چاہتا، میں کب بھوک کاٹنا چاہتا ہوں، میں کب پیاس کاٹنا چاہتا ہوں، یہ میرا محبوب اللہ چاہتا ہے۔ اب کس نے چاہا ہے؟ اللہ نے چاہا ہے۔ جب فرضی عبادت ادا کی جاتی ہے تو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، نفلی عبادت جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری چاہت ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا اللہ نے انعام و اکرام فرمایا کہ ہمیں اپنی عبادت جب دی تو یہ فرض بنایا، اور جب ہم محبت میں پھر اللہ کی عبادت جو ہمیں اللہ نے فرض میں دی وہی ادا کرتے ہیں تو نفل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں فرضی عبادت نہ دیتا تو نفلی عبادت کہاں سے آتی؟ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اس احسان کو بجا لاؤ۔ یہ 1 مہینے کے لیے کیا گیا ہے، باقی 11 مہینے جب بھی ہم زندگی گزاریں گے تو نفلی عبادت وہ ہے جو فرضی عبادت کے مطابق ہوتی ہے، اور ہماری ساری فرضی باتیں فطری باتیں ہیں، ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ روزہ جو ہے نا، یہ ہمارا عملی فطری نہیں ہے۔ فطری عملی کیا ہے کہ بھوک لگنے پر کھانا ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی محبت کا روزہ ہے، یہ اللہ کی اپنی حمد و ثنا ہے جو اللہ خود کرتا ہے کہ میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، وہی ہمیں اللہ نے فعل عطا کر دیا ہے روزے کے اندر۔ آئیے ہم روزہ رکھیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔